الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيحه في کتاب الوصیہ. محترم سامعین کرام، آج کا یہ جو درس ہے کئی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلی بات کہ کتاب الجنائز یعنی میت کے احکام و مسائل اور قبروں کے جو احکام و مسائل ہیں اس کے تعلق سے یہ سب سے آخری کڑی ہے. دوسری بات، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ خاص طور سے ایک زندہ انسان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور تیسری بات کہ آج کے اس درس میں کچھ ایسے نقطے ہوں گے جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو انسان اس روئے زمین پر اس دنیا کے اندر توحید کے دولت سے مالا مال ہے وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو. لیکن بدقسمتی سے جو انسان اس روئے زمین پر کسی نہ کسی طرح سے اگر شرک میں ملوث ہے تو چاہے وہ کتنا ہی بہترین عمل کیوں نہ انجام دے دے، دنیا کے اندر بھی وہ مفلس ہے اور آخرت میں بھی وہ بالکل خالی ہاتھ رہے گا، بالکل ٹھن ٹھن گوپال رہے گا. سامعین کرام، صدقہ جاریہ آپ نے سنا ہوگا. صدقہ جاریہ عموماً ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں کہ صدقہ جاریہ کرو. یہ جو صدقہ جاریہ ہے اس کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر بھی بڑے اچھے انداز میں پڑتے ہیں اور انسانی زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں فرمایا: وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. انسان جو اپنی زندگی کے اندر آخرت کے لیے عمل کر کے بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو بھی لکھتے ہیں، اور اس کے مر جانے کے بعد جو عمل اس نے دنیا کے اندر چھوڑا ہے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا اس کو بھی ہم لکھتے رہتے ہیں. یعنی وہ اعمال جو اس نے دنیا کے اندر انجام دیے اور اس کے مرنے کے بعد اس عمل سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اس نے جو عمل کیا اتنا بہترین عمل تھا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی اقتداء اور پیروی میں اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اجر و ثواب کو ہم لکھتے رہتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ صدقہ جاریہ اس کے اچھے اثرات دنیا میں اس کی زندگی میں بھی ملتے رہتے ہیں اور آخرت میں اس کے مرنے کے بعد بھی ملتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب الوصیہ باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتہ حدیث نمبر 1631 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل وہاں سے اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ایک انسان جب مرتا ہے تو اس کے عمل وہاں سے منقطع ہو جاتے ہیں، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن 3 اعمال ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اس عمل کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اس میں سے پہلا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ جو اس نے زندگی کے اندر کیا اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا. دوسرا عمل، اس نے کوئی علم سیکھا تھا اس روئے زمین پر جو شرعی علم تھا کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اس علم کو جب اس نے لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا اور اس علم سے لوگ جب فائدہ اٹھانے لگے تو مرنے کے بعد بھی اس علم کے پھیلانے کی وجہ سے اور لوگوں کے اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں اس کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب لکھتا رہے گا. اور تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا نیک اولاد وہ چھوڑ کر کے گیا ہے جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے اجر و ثواب ہے. نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، وہ نیک اولاد اس روئے زمین پر نیک اعمال انجام دے رہا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے اولاد کو نیک بنایا ہے. اولاد کو نیک بنانے میں اس نے اپنے جگر کو جو ہے جلایا ہے، اپنے خون کو خشک کیا ہے. اپنے اولاد کو نیک بنانے کے لیے اس نے بڑی کاوشیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں. تو وہ لڑکا جو نیک تھا،
جو اس کے مرنے کے بعد اس روئے زمین پر ہے وہ نیک اعمال انجام دے رہا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال کا ثواب اس کے والد کو ملتا رہے گا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان جو جنت کے اندر ہوگا، ایک درجے پہ ہوگا، اچانک اس کو حکم ہوگا کہ تمہارا درجہ بڑھ چکا ہے، تمہارا رتبہ بڑھ چکا ہے، اب تم اس مقام کو چھوڑو، اس سے اوپر والے مقام پر جاؤ۔ وہ آدمی پوچھے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو اس درجے پہ تھا، اچانک میرا درجہ بلند کیسے ہوا؟ کہا کہ تو نے نیک اولاد چھوڑا تھا، وہ تیرے لیے استغفار کر رہا ہے، اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے تیرا یہ درجہ بلند ہو گیا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو بتا دوں میں کہ صدقہ جاریہ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ صدقہ جاریہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو بھی بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ صدقہ جاریہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کتاب السنہ باب ثواب معلم الناس الخیر حدیث نمبر 242، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن آدمی کے نیک اعمال کا ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ وہ عمل کون کون سے ہیں؟ تو اس میں سے ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کوئی علم سیکھا اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا۔ یا اس نے نیک اولاد چھوڑا ہے، وہ نیک اولاد اس کے جانے کے بعد نیکی کے کام انجام دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یا اس نے لوگوں کو قرآن کریم سکھایا اور سکھا کر کے قرآن کریم کا اس کو وارث بنا دیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ آدمی زندہ ہے جس کو اس نے قرآن سکھایا ہے تو اس کے عمل کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی ہے جو اس روئے زمین پر اپنی زندگی میں مسجد بنوا دیتا ہے، مسافر خانہ بنوا دیتا ہے، شیڈ بنوا دیتا ہے، سرائے بنوا دیتا ہے تاکہ مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھیں، مسافر خانہ کے اندر مسافر آرام کرے، شیڈ لگا دیا، اونچے اونچے اور گھنے درخت اس نے لگوا دیے، اس کے مرنے کے بعد اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو ایسی چیز بنانے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے نہر کھودوا دیا، اب تو نہر کا زمانہ نہیں، اگر کہیں پر کوئی آدمی پانی کا کوئی انتظام کروا دیتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے پانی کا جو ہے اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اگر کہیں پہ نہر کھودوا دیا، اپنی زندگی میں نہر جاری کروا دیا تو اس کا بھی اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور سب سے آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان صحت مند تھا اور صحت مندی کے عالم میں اس نے جو صدقہ و خیرات کیا تو اس صدقہ و خیرات کا بھی اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ پتہ چلی کہ صدقہ جاریہ کا تعلق زندگی سے ہے، موت کے بعد میں۔ یہ جو صدقہ جاریہ ہے انسان کو اپنی زندگی میں کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی طرف سے اس کا بیٹا ایسا کچھ کروا دے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں، نیک عمل کا اس کو اجر و ثواب ضرور ملے گا لیکن اس عمل کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جو صدقہ جاریہ ہے زندگی میں کرنا پڑے گا، زندگی میں مسجد بنوا دینا، مدرسے بنوا دینا، سرائے بنوا دینا، مسافر خانہ بنوا دینا، پانی کا انتظام کروا دینا۔ یاد رکھیے یہ سب چیزیں ابھی پرسوں ہم سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر بال بچہ نہیں ہے تو کیسے اجر و ثواب ملے گا؟ اجر و ثواب کا تو اتنا رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان صرف سوچ لے تو اس کے لیے ہر جگہ سے اجر و ثواب ہے۔ انسان اگر چاہ لے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب کا ایک سلسلہ بنا رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، زندگی میں یہ سب کام انسان کر جائے تو وہ اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد جو قرآن خوانی ہوتی ہے اور اس طرح سے جو پارے بٹوائے جاتے ہیں یہ سب صدقہ جاریہ نہیں ہے بلکہ یہ سب شریعت کے خلاف کام ہے، اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس تعلق سے سب سے آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صدقہ جاریہ ہے اس کا ثواب ہر کسی کو ملنے والا نہیں، اس کا ثواب اسی کو ملے گا جو توحید کے دولت سے مالا مال ہوگا۔ شریعت نے اس کی طرف بھی بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ جو صدقہ جاریہ ہے اس کا ثواب ہر کس و ناقص کو نہیں ملنے والا بلکہ اس کا ثواب صرف اور صرف ان لوگوں کو ملے گا جو توحید جیسی دولت سے مالا مال ہے، شرک کی گندگی سے جو پاک ہے اسی کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے
مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 484 پہ نقل کیا کہ عاص بن وائل مشرکین مکہ میں سے ایک مشرک، اس نے اپنے زمانہ جاہلیت میں ہی مرنے سے پہلے نظر مانی کہ میں 100 اونٹ نہر کروں گا، ذبح کروں گا۔ اس کے مر جانے کے بعد اس کا ایک بیٹا جو مشرک تھا اس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ان کے بیٹے جو صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جب ان کے حصے کی باری آئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ہمارے والد صاحب نے 100 اونٹ نہر کرنے کی بات کی تھی، قربانی کرنے کی بات کی تھی، 50 اونٹ ہمارے بھائی نے ذبح کر دیا، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ادا فرمایا وہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابوک، جہاں تک تیرے والد کا تعلق ہے، لو اقر بالتوحید، اگر وہ توحید کا اقرار کیا ہوتا، فصمت وتصدقت عنہ، اور تم نے اس کی طرف سے روزہ رکھا ہوتا یا صدقہ دیا ہوتا، نفعہ ذلک، تو اس کا فائدہ پہنچتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر مشرک ہے تو اس کی طرف سے آپ پورے دنیا زمانے کا صدقہ و خیرات کیوں نہ کر دیں، اس کو اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ اور یہی مشرک جب اپنی زندگی کے اندر تھا اس نے کتنے بڑے سے بڑے ثواب کا کام کیا ہوگا، اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ مشرکین کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر معزز اور اولو العزم پیغمبروں کا نام لے کر کے کہا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے، حالانکہ پیغمبر شرک نہیں کرنے آتے ہیں، پیغمبر تو شرک سے روکنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان جس کو سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے جواب میں کہا انه لو كان مسلما، اگر تمہارا باپ مسلم ہوتا فاعتقتم عنہ، اور اگر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، او تصدقتم، یا پھر اس کی طرف سے صدقہ کرتے، او ذبحتم عنہ، یا اس کی طرف سے جانور ذبح کرتے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جاتا۔ لیکن چونکہ یہ مسلم نہیں ہے، یہاں پر مسلم سے مراد توحید پرست مسلم سے مراد یہاں پر توحید پرست مسلم، غیر توحید پرست مسلم نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے واضح طور پر کر دیا کہ لو اقر بالتوحید، اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کیا ہوتا۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ صدقہ جاریہ یہ بہت بہترین عمل ہے، اس کو اپنی زندگی میں ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ زندگانی چند روزہ ہے، اس کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد دائمی زندگی ہے جس کے لیے زیادہ سوچنا ضروری ہے۔ تو دنیا میں ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے کچھ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں ہی کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ شرک سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ مشرک کا عمل نہ دنیا کے اندر کوئی کام آنے والا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اگر اس کے وارثین اس کے لیے نیک عمل کو انجام دے تو وہ بھی کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔